أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق اللہ العظیم۔ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ کیسا ہے، اسی طرح سے وہ کب بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، اس کا ناک نقشہ کیسا بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے۔ بیک وقت کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں کروڑوں بچے ہر دن بڑھ رہے ہوتے ہیں، پل رہے ہوتے ہیں، اس کا ناک نقشہ بن رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ بن رہی ہوتی ہے، کسی کی ناک بن رہی ہوتی ہے، کان، دماغ، مغز اور اندر کے سارے اعضاء، پھیپھڑے، گردے اور پھر ہڈیاں اور کئی ہزار کلومیٹر کی یہ نسیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے بن رہا ہوتا ہے۔ بیک وقت کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں کروڑوں بچے پل رہے ہوتے ہیں۔ کس بچے کی کیا حالت ہے، کون کہاں تک پہنچا ہے، کس حال میں ہے، اور کون سے بچے کی کیا پرورش ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، سب اللہ کو خبر ہے۔ ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اللہ ہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا ہی بلند مرتبہ والا ہے، بہت بڑا ہے، بڑا عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم آہستہ کوئی بات کہو یا آواز کے ساتھ بات کہو، کان میں پھسکی کرو یا اعلانیہ کچھ اپنے آپ کو منہ سے نکالو، سب کچھ اللہ کو خبر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور رات میں کہاں کہاں چھپ کر کے کیا کیا کرتے ہو، یہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ وسارب بالنہار، اور دن میں کہاں کہاں دوڑ دھوپ کے جاتے ہو، کیا کیا لوگوں سے سوال کرتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا کاروبار کرتے ہو، کیا کام کاج کرتے ہو، کتنا جھوٹ بولتے ہو، کتنا سچ بولتے ہو، کتنا رات کو دن، دن کو رات کرتے ہو۔ وسارب باللیل وسارب بالنہار، یہ سب کچھ اللہ کو خبر ہے۔ رات میں جو کچھ کرو وہ بھی اللہ کو خبر ہے، دن میں کچھ کرو وہ سب اللہ کو خبر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ میرے بندے، ہم نے تمہارے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت رکھ دی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت، ہر آدمی کے پیچھے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو ہاتھ میں چوٹ لگی، یہاں پہ چوٹ لگی، آنکھ کے کنارے چوٹ لگی، کان کے پاس چوٹ لگی، رخسار میں چوٹ لگی، پیشانی میں چوٹ لگی۔ آدمی کہتا آہا تھوڑا سا بچ گیا نہ تو آنکھ چلی جاتی، ارے آنکھ ہی میں چوٹ لگنے والی تھی۔ کچھ اعضاء ایسا ہے، عزم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جائے تو پھر دوبارہ بنے نہیں۔ اس میں ایک آنکھ ہے، تو آنکھ کبھی پھٹتی نہیں ہے انسان کی، یہاں چوٹ لگتی ہے، یہاں لگتی ہے، یہاں لگتی ہے، تمام زخم ہوتا ہے، مگر آنکھ میں ڈائریکٹ کبھی کسی کو چوٹ نہیں لگتی اور آنکھ نہیں پھوٹتی ہے۔ ایسا ہماری نگاہ میں تو نہیں ہے، کوئی دیکھا ہو تو دیکھا ہو، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ آنے والا جو بھی ضرب ہوتا ہے، جو بھی حربہ ہوتا ہے، جو بھی نشانہ ہوتا ہے، جو بھی چوٹ پہنچنے والی ہوتی ہے، وہ آنکھ کے قریب تو آتی ہے مگر فرشتہ تھوڑا سا اس کو سائڈ کر دیتا ہے۔ ایک بڑی جماعت اللہ پاک نے ہر ایک بندے کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے کہ میرے بندے کی آگے سے بھی حفاظت کر، میرے بندے کی پیچھے سے بھی حفاظت کر، من بین یدی، آگے سے بھی حفاظت کر، ومن خلفہ، پیچھے سے بھی اس کی حفاظت کیا کرو۔ یحفظونہ من امر اللہ، یہ سارے کے سارے فرشتے تمام اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پتے کی بات اب یہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تو تم کو پوری حفاظت کی ذمہ داری لے لی، فرشتے کو متعین کر دیا، اور ہر طرح سے ہم تمہاری رکشا سرکشا، ہر طرح کی حفاظت ہم تمہاری کر رہے ہیں، مگر
انسان جب تک خود سے کوئی کام کے لیے کوشش نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی 12 بجے میں دکان کھولے اور وہاں پر جائے اور وہاں پہ اونگتا رہے، اور ایک آدمی 10 بجے میں پکا وقت کے اوپر دکان کھولتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، حساس بشاس ہوتا ہے، چہرہ سادہ اور فرحہ ہوتا ہے، خوشی خوشی آنے والے کا استقبال کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو چائے دیتا ہے، اور اس سے پھر 1 مانگتا ہے اور 10 مال دکھاتا ہے، یہ پسند کیجئے، یہ پسند کیجئے، اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے، اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے، بہت چاق و چوبند، بہت ہرا بھرا خوشنما چہرہ لے کر کے یہ دکھاتا ہے، یہ دکھاتا ہے، اور آخر میں وہ نہیں لیتا ہے تو پھر بھی سلام دعا کر کے خوش حساس بشاس اس کو روانہ کرتا ہے۔ وہ جانے والا آدمی پھر دوبارہ چاہتا ہے کہ وہ آدمی کے پاس گئے تھے، بڑا اچھا اخلاق والا آدمی ہے، اس کا منہ نہیں چڑھا تھا، ہم نے 1 گھنٹہ اس کے مال کو نکالا، پوری دکان کے مال کو نکال دیا، پھر بھی نہیں لیا، پھر بھی وہ آدمی خوش رہا، ہم پھر دوبارہ وہیں جائیں گے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو 12 بجے دکان کھولتا ہے اور پھر وہیں پر جھک مار رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے، چہرہ پر 12 بج رہا ہوتا ہے، اور ایسا دیکھتا ہے کہ جیسے کہ اس آدمی کو دیکھنا ہی پسند نہیں ہے، کہ کہاں چلے آئے، کس کی صورت پہ نظر پڑ گئی۔ تو دونوں میں فرق ہے، اس طرح کاروبار نہیں چلے گا۔ کاروبار کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے ورزش کرنی پڑے گی، فٹنس کا خیال کرنا پڑے گا، کھانے پینے کا ڈائٹ کا خیال کرنا پڑے گا، خوب اچھا چاق و چوبند رہنا پڑے گا، اچھی نیند لینی پڑے گی، وقت پر دفتر جانا پڑے گا، وقت پر دکان کھولنی پڑے گی، اور خوب اس میں محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا۔ اگر اس میں سستی کریں گے، اونگتے رہیں گے، اور کبھی گئے کبھی نہیں گئے، ٹائم پر گئے بے ٹائم گئے، کبھی کھولا کبھی نہیں کھولا، کبھی ہوا کبھی نہیں کیا، آنے والے کے سامنے منہ چڑھا کے بات کیا، ایسا نہیں چلے گا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ترقی کرنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ آپ کی قسمت کو نہیں بدلنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت بدلے، تو پہلے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پھر اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یاد رکھو جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو رد کر دے، اس کو ٹال دے۔ اللہ نے جو فیصلہ اگر کسی کے بارے میں کچھ کر لیا تو پھر کوئی بھی اس کے فیصلے کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد لو اور اسی سے اپنی ساری گزارشات کو رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔